110 ممالک سے بہت دکھی دل کے ساتھ مجھے آپ کو بتانا پڑ رہا ہے کہ پاکستان کے پاسپورٹ کی رینکنگ، پاکستان کے پاسپورٹ کا نمبر 107 ہے۔ لیٹ اٹ بی انڈیا، لیٹ اٹ بی اینی کنٹری، ان سب کا نمبر پاکستان کے پاسپورٹ کے نمبر سے بہت اوپر ہے۔ دنیا میں میرا وعدہ ہے آپ سے کہ دن آئے گا کہ ہر پاکستانی جب ہرا پاسپورٹ لے کے دنیا میں نکلے گا، دنیا آپ کی عزت کرے گی انشاءاللہ۔ آپ سب جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب جب اپوزیشن میں تھے تو بہت سے دعوے کیا کرتے تھے، اور بہت سے دعووں کے ساتھ ایک دعویٰ یہ بھی کرتے تھے کہ وہ اپنے ملک کا نام مزید اونچا کریں گے، اس کے پاسپورٹ کی مزید عزت دلوائیں گے، اور اپنے پاسپورٹ کی اتنی عزت دلوائیں گے کہ کوئی ان کو شک کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا، کوئی پاکستانی پاسپورٹ کو رد یا دھتکارے گا نہیں، اور ان کو دنیا میں پاکستانیوں کو کہیں بھی ٹریول کرنے میں کسی قسم کی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اب پاکستان تحریک انصاف کو، عمران خان صاحب کو پرائم منسٹر کی کرسی پر بیٹھے آلموسٹ 3 سال ہو چکے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو آئے ہوئے 3 سال ہو چکے ہیں، اور ان 3 سالوں کے بعد آج ایک ایسی خبر سامنے آئی جس کو دیکھتے ہی دل بڑا دکھی ہو گیا۔ حالانکہ آج دن بڑا ہی اچھا ہے، ایسے دن کے اوپر نہ میں دکھی خبر آپ سے شیئر کرنا چاہتی تھی، نہ میں خود ایسی خبر دیکھنا چاہتی تھی، لیکن خبر یہ ہے کہ انٹرنیشنل پاسپورٹ انڈیکس، جس کو کہتے ہیں عالمی پاسپورٹ انڈیکس 2021 ریلیز ہوا، اس کی ایک لسٹ ہے، وہ لسٹ ہے 110 ممالک کے پاسپورٹ کی، جس میں سب سے زیادہ طاقتور پاسپورٹ جس ملک کا ہے وہ نمبر 1 پر، اور سب سے کمزور پاسپورٹ جس ملک کا ہے وہ سب سے آخری نمبر پر ہے۔ یہ انڈیکس جو ہے آج ریلیز کیا گیا، اور اس انڈیکس کے مطابق 110 ممالک سے بہت دکھی دل کے ساتھ مجھے آپ کو بتانا پڑ رہا ہے کہ پاکستان کے پاسپورٹ کی رینکنگ، پاکستان کے پاسپورٹ کا نمبر 107 ہے۔ انفارچونیٹلی پاکستان سے نیچے، یعنی پاکستان سے بھی زیادہ کمزور صرف 3 ممالک کے پاسپورٹس ہیں، افغانستان، سیریا اینڈ عراق، اور یہ 3 وہ ممالک ہیں جو کہ جنگ زدہ ممالک ہیں، جن میں مختلف ممالک کی، طاقتور ممالک کی فوجی انہیں آ کر ان کی سرزمین کو کنٹرول کیا ہوا ہے۔ صرف وہ 3 ممالک ہیں جن کا پاسپورٹ پاکستان سے نیچے ہے، باقی اس کے علاوہ لیٹ اٹ بی اینی کنٹری، لیٹ اٹ بی یمن، لیٹ اٹ بی صومالیہ، لیٹ اٹ بی انڈیا، لیٹ اٹ بی اینی کنٹری، ان سب کا نمبر پاکستان کے پاسپورٹ کے نمبر سے بہت اوپر ہے۔ یہ ہے آج کی خبر جو میں آپ کو یکم رمضان المبارک کو دے رہی ہوں۔ ایک اور چیز کہ ویزا فری ڈیسٹینیشن بیس ہے یہ پورا کا پورا سروے کہ کس پاسپورٹ کو کس ممالک کے لیے کتنے ویزا چاہیے ہوں گے۔ اس کا یہ مطلب بنتا ہے کہ پاکستان کیونکہ 110 ممالک کے لسٹ میں 107ویں نمبر پر ہے، تو مطلب کہ ہمیں تو تقریباً ہر ملک کا ہی ویزا چاہیے، کیونکہ ہم اتنے ایزیلی ٹرسٹیبل پاسپورٹ کے حامی لوگ نہیں۔ فاروق حبیب صاحب، عمران خان صاحب کیا کہتے تھے، پہلے ایک دفعہ خود آپ ان کی زبانی سن لیجئے، پھر میں آپ سے پوچھوں گی کہ اب آپ کیا کہیں گے 3 سال کے بعد۔ سنوائیے جی۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ہمارا ملک کیسے ایک عظیم ملک بن کے کھڑا ہوتا ہے دنیا میں۔ میرا وعدہ ہے آپ سے کہ دن آئے گا کہ ہر پاکستانی جب ہرا پاسپورٹ لے کے دنیا میں نکلے گا، دنیا آپ کی عزت کرے گی انشاءاللہ۔ آپ لوگ جب پاور میں آئے تو آئیڈیل کنڈیشن تو نہیں تھی، لیکن پاکستان کے پاسپورٹ کا نمبر اس ٹائم پر 104 تھا 2018 میں، اب 2021 میں 107 ہو گیا، تنزلی ہو گئی، کچھ کہیں گے اس کے اوپر؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے، اور پاکستان اپنی پوری دنیا کے اندر اپنے معاملات کو بہتر بنانے کے لیے کام کر رہا ہے، اور اس کے اوپر بے شمار جو ہیں وہ فیکٹرز اس کے اندر جاری ہوتے ہیں۔ جہاں تک رہی بات خارجہ سطح کے حوالے سے، تو جو پاکستان کی جو اسٹریٹجک امپورٹنس ہے، اس کی اہمیت سے جو ہے وہ کوئی بھی اس کو جو ہے وہ اسے نظریں نہیں جھٹلا سکتا، چاہے وہ ساؤتھ ایشیا کے خطے کے اندر پاکستان کی اہمیت ہو، چاہے وہ پوری دنیا کے اندر پاکستان کی اہمیت ہو، اس کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا۔ جہاں تک رہی رینکنگ کے حوالے سے، تو اس میں بے شمار آپ نے رپورٹ اگر بتائی ہے تو اس میں بے شمار اس کی میکینکس ہوں گے جس کے نتیجے میں یہ رپورٹ سامنے آئی ہے، کوئی ایک چیز نہیں ہوگی۔ لیکن جہاں تک رہی بات پاکستان کو عظیم ملک بنانے کے حوالے سے، آج بھی ہم اس چیز کے اوپر قائم ہیں۔ آج بھی کون سا پاکستانی ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ ہمارا ملک جو ہے وہ آگے جائے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ 104 یا 107 سے ہم کمپیئر کیوں کریں بھئی؟ 70 سال
سے جب پاکستان بنا، آپ اس وقت سے کمپیئر کریں نا، آپ دیکھیں کہ ایک وقت تھا کہ پاکستان کے پاسپورٹ کی عزت تھی، تگڑا پاسپورٹ تھا. جب سے یہ پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کی 40 سال سے ان کی باریاں آئی ہیں، تنزل ہوتے 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 آپ 104 پہ پہنچ گئے. اگر آج 107 کا معاملہ آیا ہے تو جو یہ فاسٹ ٹریک کے اوپر گاڑی کو چھوڑ کے گئے ہیں، اس کو روکتے روکتے بہتر کرتے وقت بھی جو ہے وہ وقت لگے گا، وقت درکار ہوگا. لیکن آج اگر میں آپ کو اپنی کامیابیاں بتانا شروع کروں تو آپ یہ دیکھیں کہ 9 سال بعد رشین وزیر خارجہ جو ہے وہ پاکستان آتا ہے. رشیا بلاک سب کو پتا ہے کہ وہ بھارت کے بہت قریب سمجھا جاتا تھا، اور بھارت پاکستان کا ازلی دشمن ہے جب سے پاکستان بنا ہے. ہماری ان کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. تو ہم نے ان 3 سالوں میں 2.5 سال میں ورک کیا، رشیا کو قریب لے کر آئے. آج رشیا پاکستان کا ان کا وزیر خارجہ ہمارا دورہ کر رہا ہے. پاکستان کے ساتھ تعلقات کا ایک نیا مضبوط دور کا آغاز ہو رہا ہے. جرمنی جو کہ پھر اگین بھارت کے قریب سمجھا جاتا تھا، وہاں پر کسی وزیر خارجہ کا، پاکستانی وزیر خارجہ کا 9 سال بعد دورہ ہوا. نئے جو ہے وہ ان کے ساتھ بائیلیٹرل تعلقات جو ہے وہ وسیع کیے جا رہے ہیں. اسی طریقے سے پوری دنیا کے ساتھ نئے تعلقات قائم کیے جا رہے ہیں. آج افغان امن عمل کے اندر جو ہے وہ بھارت شامل نہیں ہے، پاکستان شامل ہے، کیونکہ آج امریکہ کو بھی پتا ہے کہ پاکستان کی اہمیت ہے. اور آپ دیکھیں آئے روز پاکستان کو جو ہے وہ امن کے حوالے سے وہ شامل کرتے ہیں. یہ تمام چیزیں پیپلز پارٹی نون لیگ کے دور میں تو خراب ہوئی تھی، ہمارے دور کے اندر جو ہے وہ یہ بہتر ہوئی ہیں. جہاں تک رہ گئی بات پاسپورٹ کی رینکنگ کی، تو یقیناً پاکستان کا جو کھویا ہوا جب آپ کو گورنمنٹ ملی تب 104 پہ تھا، تب پاکستان کی جو پوزیشن تھی پاسپورٹ کی وہ 104 پہ تھی. اب 107 پہ 3 پوزیشن نیچے آئے نا، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے آپ کو کہا، ایک منٹ دینش سن لیں. میں نے ایک تو یہ رپورٹ جس کا آپ حوالہ دے رہی ہیں، میں نے اس رپورٹ کو نہیں پڑھا، لیکن یقیناً میں نے آپ کو کہا کہ اس رپورٹ کے اندر بے شمار چیزیں، فیکٹرز شامل ہوں گے. ہر فیکٹر کا عمل دخل ہوتا ہے کسی نہ کسی چیز کا، جس کی بنیاد کے اوپر رپورٹ بنائی جاتی ہے. سر بے شک پی ٹی آئی کی حکومت کے اندر جو پاسپورٹ ہے وہ 3 پوزیشنز پہ تنزلی ہوئی ہے. پاکستانی پاسپورٹ کو 104 سے 107 پر آ گیا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ٹاپ 10 ممالک کے جو سفیر ہیں وہ ہمارے ملک میں آ رہے ہیں. یہ ہے اس حکومت کا اور ہمارے ملک کا موجودہ کریڈٹ. اس کو تو آپ ایکسپٹ کریں. بینش، میں آتا ہوں آپ کی پاسپورٹ پہ. اس بدبخت حکومت میں پاکستان جن چیزوں سے نیچے جاتا ہے بدنام، جن چیزوں میں اوپر جاتا ہے بدنام. میں آپ پاسپورٹ کی بات کرتے ہیں تو پاسپورٹ کی رینکنگ نیچے چلی گئی، بدنام. لیکن کرپشن میں پاکستان اوپر جا رہے بدنام، انفلیشن میں پاکستان اوپر جا رہے بدنام، اور جی ڈی پی گروتھ میں پاکستان نیچے جا رہے بدنام. اور پھر میرے اس بھائی نے ابھی کہا کہ ہم نے کن کن چیزوں میں، کن کن سیکٹر میں ترقی کی، اور پھر ایک وزیر خارجہ کے آنے پر خوشیاں منا رہے ہیں. خدا کا خوف کرے، اس وقت پاکستان پوری دنیا میں تنہا ہوتا جا رہا ہے. آپ کو کشمیر پر کوئی ایسا ملک نہیں کہ وہ آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے. آپ کے افغانستان، آپ کا انڈیا، آپ کا ایران، آپ کا چائنا، آپ کا جو بھی ملک ممالک ہے وہ آپ سے تعلقات رکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اس لیے کہ سلیکٹڈ پرائم منسٹر نے پوری دنیا میں پاکستان کو بدنام کرنے کی ناکام کوشش کی ہے ہر اپنی وزٹ میں. اور میں آتا ہوں ابھی پاسپورٹ کی طرف. بھائی دیکھیں، یہ تو اس نے جب اپوزیشن میں تھے عمران صاحب نے، تو اس نے خود کہا تھا کہ میں اس پاسپورٹ کی ریٹنگ کو اتنا بڑھاؤں گا کہ پاکستان کی جتنی بھی پاکستانی ہیں وہ پوری دنیا میں گھومیں گے. میں نے نہیں کہا تھا کہ جو پرائم منسٹر اپنا مینیفیسٹو پہ عمل نہیں کرتے وہ کٹ پتلی ہوتا ہے. میں نے نہیں کہا تھا، عمران نے کہا تھا. اور پھر آج مجھے یہ میرا بھائی بتائیں کہ آپ کے مینیفیسٹو میں کتنے % پہ آپ کی حکومت کو 3 سالوں میں عمل کیا ہے. وہ نہ بتائیں جو پیپلز پارٹی کے کارناموں کے نام چینج کر کے. ارے سریندر صاحب، مینیفیسٹوز پہ کون عمل کرتا ہے؟ مینیفیسٹوز عمل کرنے کے لیے تھوڑی ہوتے ہیں، وہ تو صرف دکھانے کے لیے ہوتے ہیں. بدقسمتی سے ان کے پاس جو ایک ہی ایجنڈا یا ایک ہی ان کا جو بیانیہ ہے کرپشن کا، وہ بہت برے طریقے سے فلاپ ہوگا. باقی تو انہوں نے پورے پاکستان میں ایک اینٹ نہیں لگائی. جو کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ پاسپورٹ جو ہے اس کی تذلیل ہو گئی. اور یہ باقی فاروق بھائی جو ہے وہ صحیح کہہ رہے تھے کہ بائیلیٹرل ہوتا ہے. اور آپ کو پتا ہوگا کہ پچھلے 2.5 سالوں سے جو پاکستانی ویزا ہے اس کو بہت آسان کر دیا گیا ہے
فارن کنٹریز کے لیے کہ وہ اس کو لے سکیں تاکہ ٹورزم کے اوپر بوم آئے. لیکن اس کے ویسے رانا صاحب میں آپ کو بتاؤں 2015 میں جب آپ کی حکومت تھی نا معذرت کے ساتھ تب بھی 107 پر گیا تھا. 2019 کے اندر جو ہے یہی ہماری جو پاسپورٹ کی جو پوزیشن تھی وہ 103 پر گئی تھی جب انہی کی حکومت تھی. سو اپ اینڈ ڈاؤن تو ہوتی رہتی ہے لیکن ڈیفینیٹلی آپ اپنی بات کو تو جواب دیں کہ 2015 میں بھی 107 پر گیا تھا. یہ ایسا نہیں ہے کہ آل واز گڈ اینڈ ہنکی ڈوری ایٹ یور ٹائم. جی دیکھیں نہیں لیکن بہت چیزوں میں قدرے امپروومنٹ تھی. کرپشن پرسپشن انڈیکس جو ہے 140 سے 117 پہ آیا, آج 124 پہ. کرپشن پرسپشن بڑھ گئی ہے کہ ملک میں کرپشن ہے. پریس فریڈم انڈیکس جو ہے وہ 20 پوائنٹ ہمارے 5 سالوں میں نیچے آئی, آج پھر 8 سے 9 پوائنٹ بڑھ گئی ہے, بدتر ہو گئی ہے پریس فریڈم انڈیکس. آپ کی بہتر جو مختلف جو آپ کے انٹرنیشنل انڈیکسز ہیں وہ ورس ہو گئی ہیں. اور یہ ان کا بڑا ڈائیلاگ تھا کہ گرین پاسپورٹ کی عزت ہوگی. تو ان سے تو یعنی کہ ہر وعدہ ان کا جو ہے جو آپ شروع کر لیں گھروں سے, نوکریوں سے, قرضوں سے, وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ آج ایک بہت ہی برا سین بن چکے ہیں اور عوام کے لیے بڑا مسئلہ بن چکے ہیں. جب اپوزیشن ورسز اپوزیشن ہوگا, جب اپوزیشن اپنی لڑائیوں میں مگن ہوگی تو پھر حکومت سے کون کیسے کب اور کتنے سوالات پوچھیں گے.